دوستو ضلع رحیم یار خان کی تحصیل صادق آباد کے مغرب میں بھونگ نامی ایک قصبہ آباد ہے جس کی وجہ شہرت یہاں موجود وہ شاہکار ہے جسے دیکھنے دور دور سے لوگ آتے ہیں۔ یہ رئیس غازی محمد کی بنائی گئی بھونگ مسجد ہے جو 50 سال کے عرصے میں تعمیر کی گئی۔ اس مسجد کی تعمیر 1932 میں شروع ہوئی جب نواب آف بہاولپور کے دوست رئیس غازی محمد نے اپنی محل نما حویلی کے پاس ایک عالی شان مسجد بنوانے کا سوچا۔ رئیس محمد غازی بھونگ کے رئیس اعزازی طور پر مجسٹریٹ اور بہاولپور اسمبلی کے رکن بھی رہے۔ رئیس صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ بہت اللہ لوگ شخص تھے جن کی زندگی کا مشن عبادت، ریاضت، سماجی کاموں اور مختلف علاقوں میں مساجد کی تعمیر تھا۔ ایک دن وہ اپنے محل کے پاس مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اچانک ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میرا گھر اتنا شاندار اور خوبصورت ہے تو پھر اللہ تو اس سے کہیں زیادہ کا حق رکھتا ہے۔ بس یہی سوچ کر آپ نے یہاں پر ایک عالی شان مسجد تعمیر کروانے کا ارادہ کر لیا جو اس محل سے بھی شاندار ہو۔ ماسٹر عبدالحمید کی زیر نگرانی مسجد تعمیر ہونا شروع ہوئی جس کے ایک ایک مرحلے پر رئیس صاحب نے ذاتی دلچسپی لی۔ مسجد کے ساتھ ساتھ بچوں کے لیے ایک مدرسہ اور رہائشی کمرے بھی تعمیر کیے جانے تھے۔ روایت ہے کہ اس مسجد کا کوئی باقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا بلکہ ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا جس کے مطابق تعمیر کا آغاز کیا گیا۔ یہی بات ہے کہ ہمیں ان کے ایک جانشین نے یہ بتایا کہ بھیا یہ مسجد اس وقت الحمدللہ تاریخ کی بہترین مساجد میں سے ایک ہے۔ رئیس غازی محمد باہر کے ممالک سے مساجد کا جو بھی ڈیزائن پسند کر کے لاتے اسی کے مطابق بھونگ مسجد میں تبدیلی کروا دیتے۔ سال 1950 میں جب سیم نے اس مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچانا شروع کیا تو مرکزی عمارت کو شہید کر کے تقریباً 20 فٹ بلند ایک چبوترا بنایا گیا اور پھر اس کے اوپر مسجد کی تعمیر نئے سرے سے کی گئی۔ اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی مرتبہ تبدیلی کی گئی جس کی وجہ سے 50 سال یہ مسجد تعمیر ہوتی رہی۔ تعمیر کے لیے اٹلی، ہنگری اور آسٹریا سے سنگ مرمر، سنگ سرخ، سنگ خارا، سنگ سرمئی اور سنگ سیاہ منگوائے گئے۔ ان پتھروں کو کاٹنے اور تراشنے، ٹائلوں پر پھول بنانے، میناکاری اور خطاطی کرنے، سندل کی لکڑی پر باریک اور نفیس کام کرنے، گلکاری کرنے اور سونے کے پھول بنانے والے ہزاروں کاریگر کراچی، راجستھان اور بر صغیر کے دیگر حصوں سے بلوائے گئے۔ کہتے ہیں کہ بہت سے مزدور تو اتنے عمر رسیدہ تھے کہ وہ تعمیر کے دوران ہی چل بسے، لیکن ان کے بیٹوں اور پوتوں نے تعمیر کے کام کو جاری رکھا۔ ماہرین نے اس مسجد کے ڈیزائن میں لاہور، ایران اور ترکی کے طرز تعمیر کو اسپین اور دیگر مغربی ممالک کے طرز تعمیر سے ملا کر مشرق و مغرب کے بہترین اشتراک کی مثال قائم کی۔ روایتی تعمیراتی کرافٹ جیسے سنگ مرمر، ساگوان، ہاتھی دانت، سنگ سلیمانی، چمکدار ٹائل، استرکاری، شیشے کے کام اور کوزہ گری کو جدید اور مصنوعی طریقوں سے بہت ہی کمال قسم کی ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے چپسی فرش یعنی پتھر کی کنکریوں کو سیمنٹ میں ملا کر پچی کاری سے تیار کیا گیا فرش، سیمنٹ کی رنگین ٹائل، خالص لوہے اور پتھر کی استرکاری سے ملا کر استعمال کیا گیا۔ اندرونی حصوں پر کمال کی نقش نگاری اور فریسکو کا کام کیا گیا۔ یہ بھی مشہور ہے کہ اندرونی محراب کے اوپر سونے اور چاندی کا پانی باقاعدہ طور پر چڑھایا گیا تھا۔ غازی صاحب کے خاندان کے ایک فرد نے بتایا کہ ان دنوں بھونگ اور اطراف کے علاقوں میں پکی سڑک ناپید تھی، سو بھاری مشینیں اور تعمیر کے دیگر لوازمات صادق آباد کے اسٹیشن سے چھکڑوں اور اونٹوں پہ لاد کر یہاں پہنچائے جاتے تھے۔ یہاں کے تمام کاریگروں کو ان کی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر اجرت دی جاتی تھی۔ 1975 میں مسجد بننے سے 7 سال پہلے رئیس محمد غازی کا انتقال ہو گیا تو ان کے ولی عہد رئیس شبیر محمد نے والد کے کام کو آگے بڑھایا۔ 1982 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی اور اسے نمازیوں کے لیے کھول دیا گیا۔ مسجد میں ایک وسیع دارالمطالعہ، مدرسہ اور وہ حجرہ بھی موجود ہے جہاں رئیس غازی محمد عبادت کیا کرتے تھے۔ فی الحال یہاں تقریباً 2500 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ خواتین کے لیے بھی ایک چھوٹی مسجد الگ سے موجود ہے جو جمعہ مسجد کہلاتی ہے۔ مشہد میں مزار امام احمد رضا کے صدر دروازے سے مشابہت رکھتا مرکزی دروازہ، سنگ مرمر کی سیڑھیاں اور فوارے اس مسجد کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔
इस इनफरादियत की वजह से भोंग मस्जिद जो है इसको 1986 में तामीरात के शोबे में आगा खान अवार्ड से भी नवाजा गया था। 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने इस मस्जिद की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया था और भोंग मस्जिद रहीम यार खान समेत वसेब की सियाहत का अहम हिस्सा है, जहां दूर दूर से सयाह इसे देखने आते हैं। इसके अलावा बहावलपुर के 10 तारीखी मकामात और भी हैं जिनकी सैर लाजमी तौर पर करनी चाहिए। इनके अंदर एक और मस्जिद है जिसका नाम है अब्बासी मस्जिद। दोस्तों, दौरे कदीम के दिलफरेब फन और फन तामीर की शाहकार अब्बासी मस्जिद को 1849 में रियासत के नवाब बहावल खान ने तामीर करवाया था। तारीख के झरोकों में ये बात आया है कि नवाब ऑफ बहावलपुर बहावल खान फनून लतीफ़ा, सकाफत और शाही तर्ज तामीर के ज़ौक़ के हवाले से उस वक्त के समाजी हलकों में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखते थे। मस्जिद के मीनारों में ज़माने कदीम से नस्ब शुदा आला मयार का संगे मरमर आज भी इस दौर के तर्ज तामीर की भरपूर अक्कासी करता है। इस मस्जिद को कुछ देर अगर आप तकते रहें तो यकीन कीजिए कि आप बरे सगीर के 19वीं सदी के उस सहर अंगेज दौर में लौट जाएंगे, जो दौर हम लोगों को खूबसूरती और हुस्न की पेशगोई के तौर पर अक्सर औकात इमेजिनेशंस में दिखाई देता है। फिर सेंट्रल लाइब्रेरी भी बहावलपुर में मौजूद है। दोस्तों, अतालवी फन तामीर का शाहकार बहावलपुर की सेंट्रल लाइब्रेरी पंजाब की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी है। इसमें 1 लाख कीमती किताबों का खजाना मौजूद है और 1947 से लेकर अब तक के तमाम बड़े अखबारात का एजाजी रिकॉर्ड भी इस लाइब्रेरी का हिस्सा है। ये लाइब्रेरी बसारत से महरूम और दीगर माजूर अफराद को भी मुताले की सहूलत फराहम करती है, जो कि मुताले के शौकीन अफराद के लिए किसी नेमत से कम नहीं। फिर किला दरावड़। दोस्तों, ये बहावलपुर शहर से 130 किलोमीटर दूर जनूब में वाक़ है। इस किले की खूबसूरती देखने के लायक है। इसके 40 बुर्ज हैं जो सहराए चोलिस्तान में चारों अतराफ मीलों तक नजर आते हैं। ये दरअसल राजपूतों का किला था और इसकी तामीर 9वीं सदी ईस्वी में की गई। 5 फुट मोटी दीवारें और इस किले को आज भी मजबूत और कायमो दायम रखने के लिए इसमें मौजूद कंक्रीट मौजूद है। सदियां बीत जाने के बावजूद इस किले की मजबूती और पायदारी सयाहों और माहिरीन आसार कदीमा के लिए आज भी दिलचस्पी की वजह हैं। फिर आखिर में बात करेंगे नूर महल की। दोस्तों, नवाब ऑफ बहावलपुर की शाहाना तर्ज जिंदगी का अक्स नूर महल बहावलपुर शहर से गुजरती केनाल रोड के करीब वाक़ है। इसे बहावलपुर के नवाब सादिक मोहम्मद खान ने 1872 में अपनी अहलिया के लिए तामीर करवाया था। इसका आर्किटेक्चर इटालियन फन तामीर से मुशाबहत रखता है। महल का मखसूस हिस्सा अवाम की सैर व तफरी के लिए खोला गया है, जबकि इस महल को सरकारी गेस्ट हाउस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है।